کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا فنا کیسی بقا کیسی جب ان کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اسلام کے ہر حکم کے اندر عجیب حکمتیں ہیں، اور اللہ کی تخلیقات میں عجیب عجیب اسرار پوشیدہ ہیں. حکمت کی تاثیر یہ ہے کہ اسرار جب کھل جائے تو اعتراض ختم ہو جاتے ہیں، پھر یہ بندہ معترض نہیں رہتا. جسے اللہ علم حکمت عطا فرما دے تو اس سے اعتراض کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. اشکالات آتے ہیں، جوابات ملنا شروع ہو جاتے. گویا باطل کو بھی اللہ نے ایسے پیدا نہیں کیا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں. یہی گند ہے، یہ گند اس وقت تک گند ہے جب یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ سارا گند اٹھا کر سمندر میں ڈالو تو یہ سمندر بن جائے گا، اب گند نہیں رہے گا. اب حکمت دیکھو کہ اب آپ اس پر وضو بھی جائز ہے، جس میں ہاتھ لگانا حرام تھا اب وضو بھی کر سکتے ہو. کس کی برکت سے؟ سمندر کی برکت. تو کوئی بھی حکم کسی بھی حکمت سے پوشیدہ نہیں، کوئی نہ کوئی راز اس میں ایسا ہوتا ہے. یہ راز پنہا جو ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، اس سے اس چیز کی افادیت اور اسرار ختم ہو جاتا ہے جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہو. ادھر ایمان بالغیب ہونا چاہیے. جب چیز ثابت ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب ہونا چاہیے. غیر ثابت شدہ پر ایمان بالغیب نہیں ہونا چاہیے، ثابت شدہ چیز پر ایمان بالغیب ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے جو اسرار ہے وہ غیب ہے. وہ آمنا و صدقنا، یعنی کہ غیر ثابت شدہ ہے، صوفی صاحب بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی آمین اپنے جانے، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے. پھر ایمان بالغیب میں بھی دو چیزیں، ایک رحمانی غیب ہے، اللہ نے دونوں چیز، لیکن ایک اس کو جو رحمانی راستہ دکھاتا ہے، ایک شیطانیت کی طرف لے جاتا ہے. تو شیطانیت کے ثبوت نہیں ہوتے، وہ غیر ثابت شدہ چیزوں کا عمل زیادہ ہے، اور رحمانی چیزیں جو وہ ثابت شدہ ہے. تو آج حکمت یہ بیان کرنی کہ آخر ہمارے سلسلے میں حصہ اور علاج اور معالجے پر عطیہ کی دلیل کیوں ہے. پہلے قرآن سے دلیل دوں گا، بعد میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ. اب اس مردے کو تو اللہ ایسے بھی زندہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اس سورت کا نام بھی سورت بقرہ رکھا گیا ہے. کیا رکھا گیا؟ اب اس میں اچھے جانور کو قربان کرنا کیا اللہ کے ہاں پسند؟ تو اللہ فرماتے ہیں تسر الناظرین، یعنی ایسی چیز جو دوسروں کو بھی پسند ہے. گویا یہ پسندیدگی جو دوسروں کی وہی اللہ کی پسند ہے. وہ چیز جو مخلوق کو بھی پسند آ گئی وہ اللہ کو بھی، یعنی کہ مریل جانور لے کر آ رہے ہو، ایسا ہو کہ نہ اس کو جوتا گیا ہو نہ اس نے ہل چلایا ہو، یعنی اگر آپ اللہ کے لیے. اب کیا تھا، اب آپ سے پوچھے جی ہم پر جادو کس نے کرایا ہے، تو یہ اس بات پر دلیل دے رہا ہوں کہ کرانے پر کتنا پیسہ ہے، یہ بتانے پر. کیونکہ بھائی ہم تو ثابت شدہ علم رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ ثابت شدہ چیزوں پہ چلتے ہیں، یہ للو پنجو والی چیزوں پہ نہیں چلتے. تو قرآن سے اس کے پیسے اور قربانی بھی ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ ایک بڑی گائے لے کر آؤ ایسی ہو کہ، اور اس گائے کے پیسے بھی ہے، کیونکہ وہ خریدی گئی اتنے کہ اس کے چمڑے کے اندر جو پیسے تھے نا وہ بھی ڈالے گئے، یعنی سونا اتنا ہی دیا گیا تھا جتنی اس کی کھال تھی. یہ میں ثابت شدہ چیزوں پہ بات کر رہا ہوں. ہمارے علم کی اہمیت کتنی ہے. تو آج مجھے بتاؤ یہ چیز ہے کہ یار یہ بندہ کس نے مارا، یہ کام کس نے کیا، یہ تمام چیزیں تجربے سے ثابت ہے، عملیات میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چوری کس نے کی، یہ جادو کس نے کرایا. نہ یہ آپ مفتی سے فقہ سے پوچھیں گے، نہ یہ صوفی سے. یہ آپ آتے ہیں تو
یہ شعبہ عملیات میں تو یہ رسول سے ثابت ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، تو آپ کس دلیل سے کہتے ہو کہ ثابت نہیں؟ اشارت النص جو ہے دلیل ہے، مگر یہاں تو پوری عبارت ہے۔ اب اس مردے کو کیا اللہ ایسے زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو ایسے ہی زندہ کر دے، مگر یہاں اللہ کی سنت ہے اور اللہ نے کرو قربانی۔ اب قربانی میں جب تم جتنے ہیلے کرو گے تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ آپ جب اشارہ ملا تو آپ نے جتنی سختیاں کی، کیوں کرا والوں پر سختیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، جو چوں چراں کرتے نا وہ پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب چوں چراں کی تو پھنستے گئے، اگر سیدھا سیدھا گائے ذبح کر دیتے تو اس وقت بچ جاتے۔ پھر وہ گائے بھی اتنے کی ملی کہ اس سونے سے ان کو جو ہے نا چمڑا بھر کے لینا پڑا، کیونکہ وہ گائے ملتی نہیں تھی۔ اس گائے کا کتنا کام تھا؟ صرف اتنا کام تھا کہ اس کا گوشت اس مردے پہ رکھا گیا اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ گویا اس عمل میں اتنی تاثیر موجود ہے کہ مردے کو بھی زندہ کر دیا، اور اس نے کھڑے ہو کر گواہی دینا شروع کی۔ تو ہم تو وہ عمل رکھتے ہیں کہ کہتے جی تجھے کس نے مارا، تو یہ تو ہمارے پاس اسرار موجود ہے، اس کی کیا پڑھائی ہے؟ جس پر کھلتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ دلیلیں بھی دیتا ہے، سکھاتا بھی ہے۔ کیا یہ دلیلیں آج تک آپ کو کسی نے، مگر اس دلیل